روزہ رسول پر امتیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد نبوی اور اس کے اطراف کے صحن عقیدت مندوں سے پر ہے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 8 سے 15 دسمبر کے دوران 51,19,000 زائرین کا مسجد نبوی میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی نے گزشتہ ہفتے کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 5,01,938 زائرین نے روزہ رسول پر حاضری دی، جبکہ 2,34,341 زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ مختلف زبانوں میں ترجمے کی سہولتوں سے 87,446 زائرین نے استفادہ کیا، جبکہ مسجد نبوی کی لائبریری سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 13,584 تک رہی۔ زائرین کو 42,125 تحائف دیے گئے، جبکہ 8,638 نے فون سروسز اور دیگر مواصلاتی چیلنجز سے فائدہ اٹھایا۔ مسجد نبوی انتظامیہ نے 1,11,600 زمزم کی بوتلیں تقسیم کی، جبکہ 92,992 افطار پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ ایس پی اے کے مطابق 15,295 بزرگوں اور معذوروں کو خصوصی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ بطور سنت ہزاروں مقیم و زائرین یہاں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان صائمین کے لیے بڑے پیمانے پر افطار کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں چند برس قبل پروفیشنل ڈگریز رکھنے والوں کا اہلیتی امتحان کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور یہ کچھ ممالک کے باشندوں کے لیے تھا، لیکن اب اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ نیز اب ٹیکنیشین اور ہنرمندوں پر بھی اہلیتی امتحان لازم قرار دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ پروفیشنل ٹیسٹ پروگرام کو 160 ممالک تک توسیع دی جائے گی۔ ممالک جزائر من شائع اطلاع کے مطابق وزارت نے سپٹمبر 2023 کے دوران وزارت خارجہ کے تعاون سے پروفیشنل ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اب یہ پروگرام 62 ممالک تک پھیلا دیا گیا ہے۔ وزارت چاہتی ہے کہ سعودی عرب میں اسکلڈ ورکرز کا معیار بہتر ہو اور سعودی لیبر مارکیٹ قابل اور تجربہ کار ہنرمندوں کے لیے پرکشش بنے۔ وزارت نے 6 ماہ قبل پروفیشنل ٹیسٹ پروگرام شروع کیا تھا، جس کے تحت غیر ملکی ہنرمندوں کی قابلیت کو جانچا گیا۔ پروفیشنل ٹیسٹ پروگرام کے ڈائریکٹر نواب الایازی نے کہا کہ پروفیشنل ٹیسٹ کا مقصد پلمبر اور الیکٹریشین جیسے ہنرمندوں کی قابلیت جانچنا ہے۔ اس کی شروعات انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت 4 ملکوں سے کی گئی ہے، جہاں کے کارکن سعودی عرب میں مجموعی غیر ملکی کارکنان کا 80% ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیشنل ٹیسٹ کا بڑا مقصد جعلی سرٹیفکیٹ پر غیر ملکی کارکنان کا داخلہ روکنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپلوما ہولڈرز اور گریجویشن کی ڈگریاں رکھنے والوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کانگریس کی سیاسی امور کمیٹی نے آج کانگریس لیڈر سونیا گاندھی سے خواہش کی کہ وہ تلنگانہ سے لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ کریں۔ اس سلسلے میں کمیٹی کے اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی۔ سیاسی امور کمیٹی کے اجلاس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے اور کمیٹی کے کنوینر محمد علی شبیر کے علاوہ دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے سونیا گاندھی سے خواہش کی کہ وہ تلنگانہ سے اس مرتبہ لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ کریں۔ کمیٹی نے قرارداد بھی منظور کی۔ اس سے قبل اندرا گاندھی نے میدک لوک سبھا سے مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے عوام سے جو 6 ضمانتوں کا وعدہ کیا ہے، اسے جلد سے جلد پورا کیا جائے گا، جس میں 2 ضمانتوں کو پورا کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں BRS پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا۔ ایک ہی دن 4 کارپوریٹرز نے پارٹی چھوڑ دی۔ اتوار کو انہوں نے BJP کے قومی جنرل سیکریٹری سنیل بنسل کی موجودگی میں خود کو بھگوا کھنڈوا پہنا لیا۔ سوڈا مادھو اکولا، ہیملتا سرینیواس، سنکاری نارائنا اور ملیش یادو BJP میں شامل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ چاروں BJP سے جیتنے کے بعد BRS میں شامل ہوئے تھے۔ نظام آباد اربن حلقے اسمبلی سے BJP کے دھنپال سوریا نارائنا نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، جس کے پیش نظر یہ 4 کارپوریٹرز دوبارہ BJP میں واپس آ گئے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں 9 IPS عہدیداروں کا تبادلہ کیا ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے اتوار کو اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ وشوا پرساد کا تبادلہ ایڈیشنل ٹریفک کمشنر کے طور پر کیا گیا۔ AV رنگناتھ کو حیدرآباد SIT جوائنٹ CP کرائم، SM وجے کمار کو DCP ویسٹ زون جویل ڈویس کو DCP حیدرآباد اسپیشل برانچ، روہنی پریا درشنی کو DCP نارتھ زون، N شویتا کو DCP حیدرآباد CCS اور L سبا رائڈو کو DCP سٹی ٹریفک 1 کے طور پر تبادلہ کیا ہے، جبکہ ٹاسک فورس DCP نکیتا پونت SIT کے سربراہ گجاراؤ بھوپال اور چندنا دیپتی کو DGP آفس میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिए जाने की खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इसे कराची में जहर दिया गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट के मुताबिक तशवीशनाक हालत में दाऊद इब्राहिम को कराची के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरों की किसी भी रिपोर्ट में तस्दीक नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम को दाखिल किया गया है वहाँ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम है। हॉस्पिटल के इस फ्लोर पर जहाँ दाऊद का इलाज किया जा रहा है वो तन्हा मरीज है। दिगर किसी मरीज को वहाँ नहीं रखा गया। इस फ्लोर पर सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदारों को जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी असना में दाऊद गैंग के साबिक रुकन नजदीकी की दाऊद इब्राहिम को खराबी सेहत की वजह से कराची के हॉस्पिटल में 2 रोज कबल दाखिल किया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है।